اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اشر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں طالب باغ۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستوں، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہی پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا۔ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا؟ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ پوچھنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، قیامت کی علامت کبریٰ میں سب سے پہلی بڑی علامات حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی، پیشانی کھلی اور ناک بلند ہوگی۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ دوستوں، مہدی کے معنی عربی زبان میں ہدایت یافتہ کے ہیں، یعنی وہ بندہ جو کہ ہدایت پر ہے۔ دوستوں، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کی فتنہ سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کے لغوی معنی ہیں مکار، جھوٹا، حق اور باطل کو غلط ملت کرنے والا۔ یہاں دجال سے ایک خاص کافر مراد ہے جس کا ذکر احادیث میں تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ جو یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانا ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن کا ہوگا، لیکن ان 40 دنوں میں سے پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ویران سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال۔ وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر پائے گا۔ دوستوں، قرب قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث نبوی میں متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ
मदीने मुनव्वरा से होकर दमिश्क पहुंच चुके होंगे और दज्जाल भी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से धुतकारा हुआ दमिश्क के करीब पहुंचेगा। इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और यहूदियों के दरमियान जंगें जोरों पर होंगी। एक दिन फजर की नमाज का वक्त होगा, अज़ान फजर हो चुकी होगी, लोग नमाज की तैयारी में मशगूल होंगे कि अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। सर नीचे करेंगे तो पानी के कतरे गिरेंगे और सर ऊंचा करेंगे तो चमकदार मोतियों की तरह दाने गिरेंगे। दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी जानिब के सफेद मीनार पर उतरेंगे, वहां से सीढ़ी के जरिए नीचे उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अदल व इंसाफ कायम करेंगे, ईसाइयों की स्लेब तोड़ देंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद तमाम इंतजामात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होंगे और निहायत सुकून और आराम से जिंदगी बसर हो रही होगी कि अल्लाह ताला हजरत ईसा पर वही नाजिल फरमाएंगे कि मैं एक ऐसी कौम निकालने वाला हूँ कि जिसके साथ किसी को मुकाबले की ताकत नहीं है। आप मेरे बंदों को कोहे तूर पर ले जाएं। इस कौम से याजूज माजूज की कौम मुराद है। याजूज माजूज का जिक्र कुरान मजीद में भी है। ये कौम याफिज बिन नूह की औलाद में से है। इनकी तरफ जाने वाला रास्ता पहाड़ों के दरमियान है, जिसको हजरत जुल्करनैन ने तांबा पिघलाकर लोहे के तख्ते जोड़कर बंद कर दिया था। बड़ी ताकत पर कौम है, दो पहाड़ों के दरमियान निहायत मुस्तहकम आहनी दीवारों के पीछे बंद है। कयामत के करीब वो दीवार टूट पड़ेगी और ये कौम बाहर निकल आएगी और फिर हर तरफ फैल जाएगी और फसाद बर्पा करेगी। याजूज माजूज आहनी दीवार टूटने के बाद हर बुलंदी से दौड़ते हुए नजर आएंगे। जब इनकी पहली जमात बहरा तबरिया पर से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। जब दूसरी जमात गुजरेगी तो ये सवाल करेगी कि यहाँ कभी पानी था। याजूज माजूज की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान बड़ी तकलीफ में होंगे। खाने की किल्लत का ये आलम होगा कि बैल का सर 100 दिनार से भी कीमती और बेहतर समझा जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज और माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा कर देंगे जिससे सारे मर जाएंगे और जमीन बदबूदार ताफून से भर जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला बड़ी बड़ी गर्दनों वाले परिंदे भेजेंगे जो इनको उठाकर जहाज से अल्लाह ताला चाहेंगे फेंक देंगे। फिर मूसलाधार बारिश होगी जो हर जगह होगी। कोई मकान या कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये बारिश ना हो। वो बारिश पूरी जमीन धोकर साफ और शफाफ कर देगी और बदबू खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क़यामत की अलामात कुबरा में से एक बड़ी अलामत सूरज का मगरिब से तुलू होना है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में इसका जिक्र मौजूद है। धुएं के जाहिर होने और जमीन धंस जाने के वाक़ये के बाद जुल्हज के महीने में 10वीं जुल्हज के बाद अचानक एक रात बहुत लंबी होगी कि मुसाफिरों के दिल घबराकर बेकरार हो जाएंगे। बच्चे सो सो कर उकता जाएंगे। जानवर बाहर खेतों में जाने के लिए चिल्लाने लगेंगे। तमाम लोग डर और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो रात हो चुकी होगी तो सूरज हल्की सी रोशनी के साथ मगरिब की तरफ से शुरू होगा और सूरज की हालत ऐसी होगी जैसे इसको गहन लगा होता है। इस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और किसी का ईमान या गुनाहों से तौबा कबूल न होगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होता जाएगा। जब इतना ऊंचा हो जाएगा जितना दोपहर से कुछ पहले होता है तो वापस मगरिब की तरफ गुरूब होना शुरू हो जाएगा और मामूल के मुताबिक गुरूब हो जाएगा। दोस्तों, क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक बड़ी अलामत दाबतुल अर्द का जमीन से निकलना है। इसका जिक्र कुरान करीम और अहादीस मुबारका में मौजूद है। मगरिब से सूरज तुलू होने के वाक़ये के कुछ ही रोज बाद मक्का मुकर्रमा में वाक़े पहाड़ सफा फटेगा और इससे एक अजीब व गरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा और बड़ी तेजी के साथ सारी जमीन में घिर जाएगा। इसके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। ईमान वालों की पेशानी पर हजरत मूसा के असा से एक नूरानी लकीर खींच देगा जिससे इनका सारा चेहरा रोशन हो जाएगा और काफिरों की नाक या गर्दन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से सियाह मोहर लगा देगा जिससे इसका सारा चेहरा मैला हो जाएगा। लोग मजमे में ईमान वालों को कहेंगे ये ईमानदार है
اور کافر کے بارے میں کہے گا کہ یہ کافر ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ دوستوں، جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی اور نہایت فرج بخش ہوا چلے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا، جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا، اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، سب کافر ہوں گے اور شرار الناس یعنی برے لوگ رہ جائیں گے۔ دوستوں، جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے، اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا اور دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل اٹھ جائے گی۔ لوگ سر عام بے حیائی کریں گے، بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ حبشہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ دوستوں، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے، لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف پھانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصے اس حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستوں، محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ 2 آدمیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کے دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی پانی والی حوض کو مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوا ہوگا، اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے۔ زمین و آسمان پھٹ جائیں گے کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستوں، ان 10 بڑی علامات کے بعد قیامت وقوع پذیر ہو چکی ہوگی اور سب کا محشر میں حساب و کتاب ہوگا۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت استغفار کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم اور معاف کرنے والا ہے کہ اس سے پہلے توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان اشر علی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔